रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जनरल साइंस को PST, CT, PET और DM में 20% मार्क्स दिए गए हैं, इसलिए जनरल साइंस इन 4 पोस्टों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, हमने हर क्लास से आप लोगों के लिए जनरल साइंस के अहम MCQs इकट्ठे किए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पेल्स और आज की वीडियो में हम जनरल साइंस क्लास 5 से 50 MCQs डिस्कस करेंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, हम पार्ट 1 में 50 MCQs तफसील के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। बहुत जल्द आप लोगों के साथ दूसरे पार्ट्स भी शेयर किए जाएंगे। तो चलते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन, वो जानदार जो एक जैसे खुसूसियात रखते हैं उन्हें किस में रखा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, वन ग्रुप, एक ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड, जानदारों को उनकी मुशाबिहत और फ़र्क की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करने के अमल को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू, जानदारों को कितनी किंगडम्स में तकसीम किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 किंगडम्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में प्रोवाइड किया था और उसके मुताबिक जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया था जो कि दर्जील है। पहले नंबर पर है किंगडम मुनीरा जिसमें बैक्टीरिया रखा गया था। दूसरे नंबर पर है किंगडम प्रोटेस्टा, प्रोटोजोवा और एल्गी किंगडम प्रोटेस्टा में रखे गए थे। तीसरे नंबर पर है किंगडम फंजाई, मशरूम, यीस्ट और मोल्ड किंगडम फंजाई में शामिल है। चौथे नंबर पर किंगडम प्लांटी है जिसमें प्लांट्स डाले गए हैं और पांचवें नंबर पर है किंगडम एनिमिलिया जिसमें एनिमल्स शामिल है। और काल्वोज ने 1990 में 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन की थी जिसमें किंगडम आर्काई ऐड किया गया था, मगर सही क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किंगडम, दरजझील में से कौन सी मुमलिकत यानी किंगडम नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन डी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मुनीरा आर मेड ऑफ, किंगडम मुनीरा के जानदार कितने खुलियम पर मुश्तमिल होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, 1 सेल। किंगडम मुनीरा में तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल है। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी मरकज़ा नहीं होता और इसमें प्राइमरीली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी इस किंगडम में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैक्टीरिया बिलोंग टू विच किंगडम, बैक्टीरिया किस किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, मुनीरा, बैक्टीरिया किंगडम मुनीरा से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का वाहिद यानी सिंगुलर क्या है? तो आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजुअली प्रोटेस्टा लिव इन, आमतौर पर प्रोटेस्टा कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, वाटर यानी पानी में। प्रोटेस्ट ज़्यादातर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और प्रोटेस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के कैटेगरी में फिट नहीं आते। ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं मगर कभी कभार सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू किंगडम प्रोटेस्टा, दरजझील में से कौन से जानदार किंगडम प्रोटेस्टा से ताल्लुक़ रखते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, एमीबा, पैरामीशियम एंड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमीबा एंड पैरामीशियम आर मेड ऑफ, एमीबा और पैरामीशियम किस से बने होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, 1 सेल, यानी एमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर होते हैं और सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एमीबा और पैरामीशियम में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनील्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल मौजूद होते हैं। एमीबा में ऑर्गेनील्स सीडोपोडिया के शक्ल में होते हैं
اور موومنٹ یعنی حرکت کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیرامیشیم کے ارگنیل سیلیا پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ ٹائنی ہیئر لائک سٹرکچر میں ہوتے ہیں۔ کویسچن 11 ہے which of the following conditions is required for the growth of fungi؟ فنجائی کی افزائش کے لیے کون سی حالت ضروری ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی moist environment، مرطوب یا نم ماحول۔ ایسا ماحول جہاں پر نمی موجود ہو جیسا کہ جھیلیں، دریا، تالاب، گیلی مٹی یا کیچڑ اور بارش والے مرطوب علاقے۔ کویسچن نمبر 12 ہے why do fungi not have a green color؟ فنجائی کا رنگ سبز کیوں نہیں ہوتا؟ تو آنسر ہے آپشن بی they do not have chlorophyll، فنجائی میں کلوروفل نہیں ہوتے اس لیے اس کا رنگ سبز نہیں ہوتا۔ کویسچن 13 ہے yeast belongs to which kingdom؟ خمیر یعنی yeast کس مملکت سے تعلق رکھتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی فنجائی۔ yeast یعنی خمیر کا تعلق کنگڈم فنجائی سے ہے۔ کویسچن 14 ہے yeast is a خمیر کیا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی مائکروسکوپک فنگس۔ yeast یعنی خمیر ایک مائکروسکوپک فنگس ہے اور یہ یونیسیلولر ارگینزمز یعنی ایک خلوی ارگینزم ہے۔ کویسچن 15 ہے what is another name for rhizopus؟ رائزوپس کو کس اور نام سے جانا جاتا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن اے بریڈ مولڈ۔ رائزوپس کو بریڈ مولڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رائزوپس کو بریڈ مولڈ کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹیل بریڈ یعنی باسی یا پرانی روٹیوں پر پایا جاتا ہے اور رائزوپس کو کنگڈم فنجائی میں رکھا گیا ہے۔ کویسچن 16 ہے مشروم از اے ٹائپ آف، مشروم کس کی ایک قسم ہے؟ آنسر ہے آپشن بی فنجائی۔ مشروم فنجائی کی ایک قسم ہے۔ مشروم yeast اور مولڈ کو کنگڈم فنجائی میں رکھا گیا ہے۔ کویسچن 17 ہے organisms belonging to kingdom Plantae have the ability to make their own food using، مملکت پلانٹی کے جاندار اپنا خوراک کس چیز کی مدد سے تیار کرتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی سن لائٹ اینڈ کلوروفل، یعنی فوٹوسنتھسس کے ذریعے کلوروفل اور سن لائٹ کی مدد سے خوراک تیار کرتے ہیں۔ کویسچن 18 ہے organisms of kingdom Plantae are usually، مملکت پلانٹی کے جاندار عام طور پر کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی گرین، یعنی سبز رنگ کے، اور یہ گرین کلر کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کویسچن 19 ہے animals are included in which kingdom؟ جانوروں کو کس کنگڈم میں شامل کیا گیا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی اینیمیلیا، اینیملز کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 20 ہے why can't animals prepare their own food؟ جانور اپنی خوراک خود کیوں تیار نہیں کر سکتے؟ آنسر ہے آپشن بی they do not have chlorophyll۔ کویسچن 21 ہے what is a major characteristics of invertebrates؟ invertebrates کی ایک بڑی خصوصیت کیا ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی they lack an internal skeleton۔ انورٹیبریٹ میں بیک بون یعنی ورٹیبرل کالم نہیں ہوتا۔ زمین پر 95% اینیملز انورٹیبریٹ ہے۔ کویسچن 22 ہے which of the following is an example of invertebrate؟ درج ذیل میں سے کون سا انورٹیبریٹ کا مثال ہے؟ تو آنسر ہے آپشن بی آکٹوپس۔ آکٹوپس سمندری یعنی میرین انورٹیبریٹ ہے اور یہ اپنی ذہانت، لچک اور رنگ بدلنے کی صلاحیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ کویسچن 23 ہے which group of animals can live both on land and in water؟ کون سا گروہ زمین اور پانی دونوں میں رہ سکتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ایمپیبینز۔ ایمپیبینز میں ٹوڈز، فراگز اور سیلمینڈر شامل ہے۔ ایمپیبینز پانی میں گلز کے ذریعے سانس لیتا ہے جبکہ خشکی پر وقت گزارنے کے لیے پھیپھڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کویسچن 24 ہے what is the young form of a frog called؟ مینڈک کے بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ٹیڈپول۔ کویسچن 25 ہے ایمپیبینز have which type of circulatory system؟ ایمپیبینز میں کس قسم کا دورانی خون ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ڈبل سرکولیشن۔ کویسچن 26 ہے reptiles are called، رینگنے والے جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟
آنسر ہے آپشن سی کریپنگ اینیملز یعنی رینگنے والے جانور۔ ریپٹائلز خشکی پر پائے جاتے ہیں اور اسے رینگنے والے جانور بھی کہا جاتا ہے۔ ریپٹائلز کی سکن خشک اور اکثر سکیل سے ڈھکی ہوتی ہے۔ کویسچن 27 ہے ریپٹائلز لے دیئر ایگز، رینگنے والے جانور انڈے کہاں دیتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی آن لینڈ یعنی زمین پر۔ کویسچن 28 ہے ہاؤ ڈو ریپٹائلز ریپروڈیوس، رینگنے والے جانور کیسے افزائشی نسل کرتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی بائی لیئنگ ایگز، انڈے دینے کے ذریعے۔ ریپٹائلز انڈے دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی نسل کی افزائش کرتے ہیں۔ کویسچن 29 ہے which of the following is a reptile، درجیل میں سے کون سے رینگنے والے جانوروں کی مثال ہے؟ آنسر ہے آپشن بی کروکوڈائل۔ کروکوڈائل ریپٹائل کی ایک مثال ہے۔ کویسچن نمبر 30 ہے the largest reptiles of ancient time were، قدیم دور کے سب سے بڑے رینگنے والے جانور کون تھے؟ آنسر ہے آپشن بی ڈائنوسارز۔ کویسچن 31 ہے what happened to dinosaurs، ڈائنوسار کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آنسر ہے آپشن بی they became extinct۔ ڈائنوسار تقریباً 66 ملین سال پہلے ایک عظیم تباہی یعنی ماس ایکسٹنکشن میں ختم ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق ان کے خاتمے کی سب سے مقبول تیوری ایسٹریاڈ امپیکٹ یعنی شہاب ثاقب کے گرنے کا نظریہ ہے۔ کویسچن 32 ہے the bones of birds are، پرندوں کی ہڈیاں کیسی ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ہالو یعنی کوکھلے۔ کویسچن 33 ہے birds that cannot fly are called، وہ پرندے جو اڑ نہیں سکتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن اے رننگ برڈز یعنی بھاگنے یا دوڑنے والے پرندے۔ کویسچن 34 ہے which of the following are running birds، درج ذیل میں سے کون سے دوڑنے والے پرندے ہیں؟ آنسر ہے آپشن اے کیوی اینڈ آسٹرچ۔ کیوی اور آسٹرچ دونوں نہ اڑنے والے پرندے ہیں۔ کیوی نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے جبکہ آسٹرچ یعنی شتر مرغ افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ کویسچن 35 ہے birds that live in water have، وہ پرندے جو پانی میں رہتے ہیں ان کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی ویبڈ فیٹ یعنی جلیدار پاؤں۔ یہ خصوصیت آبی جانوروں میں پائی جاتی ہے اور انہیں تیرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کویسچن 36 ہے the largest flying birds is، سب سے بڑا اڑنے والا پرندہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ایگل یعنی عقاب۔ کویسچن 37 ہے the smallest bird in the world is، دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ہیومنگ برڈ۔ ہیومنگ برڈ کی سائز تقریباً 5 سے 6 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ کویسچن 38 ہے which of the following is a hunting bird، درج ذیل میں سے کون سا شکاری پرندہ ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ہاک۔ کویسچن 39 ہے where do penguins live، پینگوئن کہاں رہتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی in snow۔ پینگوئن انٹارکٹیکا، جنوبی امریکہ، افریقہ اور نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 40 ہے birds evolved from، پرندے کس سے ارتقاء پذیر ہوئے؟ آنسر ہے آپشن سی کارنیورس ڈائنوسارز، گوشت خور ڈائنوسار سے۔ کویسچن 41 ہے which of the following is a characteristic of mammals، درج ذیل میں سے کون سا ممالیہ جانوروں کی خصوصیت ہے؟ آنسر ہے آپشن سی they produce milk۔ کویسچن 42 ہے mammals are different from reptiles because، ممالیہ جانور رینگنے والے جانور سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ they have fur or hair، کیونکہ ان کے بال یا کال ہوتے ہیں۔ کویسچن 43 ہے which of the following is not a mammal، درج ذیل میں سے کون سا ممالیہ جانور نہیں ہے؟ تو آنسر ہے آپشن سی شارک۔ شارک ممالیہ جانور نہیں ہے جبکہ ڈالفن، ویل اور بیٹ ممالیہ ہے۔ کویسچن 44 ہے which of the following mammal can fly، درج ذیل میں سے کون سا ممالیہ اڑ سکتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی بیٹ یعنی چمگادڑ۔ چمگادڑ واحد ممالیہ ہے جو اڑ سکتا ہے۔ کویسچن 45 ہے
The largest mammal in the world is دنیا کا سب سے بڑا ممالیہ جانور کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی بلو ویل۔ بلو ویل مچھلی دنیا کا سب سے بڑا ممالیہ ہے۔ کویسچن 46 ہے which mammal lays eggs؟ کون سا ممالیہ جانور انڈے دیتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی پلیٹیپس۔ پلیٹیپس صرف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ یہ پانی میں رہتا ہے اور انڈے دیتا ہے اور بطخ جیسی چونچ رکھنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہے، اس لیے انوکھا ممالیہ جانا جاتا ہے۔ کویسچن 47 ہے کینگروز کیری دیئر بیبیز ان؟ کینگرو اپنے بچوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی پاؤچ یعنی کینگرو کی تیلی۔ کینگرو اپنے بچے کو پاؤچ یعنی تیلی میں رکھتے ہیں، جبکہ کینگرو کے دودھ پلانے کے لیے تیلی کے اندر نپل یعنی ٹیٹس ہوتے ہیں جہاں سے بچہ خوراک حاصل کرتا ہے۔ کویسچن 48 ہے which of the following is a marine mammal؟ درج ذیل میں سے کون سا سمندری ممالیہ جانور ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ویل۔ ویل سمندری ممالیہ جانور ہے۔ کویسچن 49 ہے the only mammal that can lay eggs is؟ وہ واحد ممالیہ جانور جو انڈے دیتا ہے۔ آنسر ہے آپشن اے پلیٹیپس۔ پلیٹیپس واحد ممالیہ جانور ہے جو انڈے دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 50 ہے how do mammals breathe؟ ممالیہ جانور سانس کیسے لیتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی تھرو لنگز یعنی پھیپھڑوں کے ذریعے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، یہ تھا جنرل سائنس کلاس 5 کا پارٹ 1 جس میں ہم نے 50 MCQs ڈسکس کر لیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم پارٹ 2 میں مزید 50 MCQs کے ساتھ ملیں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اس طرح مزید ویڈیوز اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئی ویڈیو کی جانکاری مل سکے۔ شکریہ۔